بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلو ورلڈ سٹی سے وابستہ تمام افراد کو ایک بار پھر السلام علیکم۔ الحمدللہ جی، آج میں آپ کو نہایت ہی مسرت سے یہ چیز اپڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل ہماری کمشنر راولپنڈی سے اور ڈی جی آر ڈی اے سے کمشنر صاحب کے آفس میں ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کا واحد ایجنڈا جو چیف سیکرٹری پنجاب کا جو نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ ود ان 60 to 75 days آل ہاؤسنگ اسکیمز آر ٹو بی گیون اپروول۔ تو الحمدللہ اسی سلسلے میں، چونکہ بلو ورلڈ سٹی ایک عرصے سے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ انٹریکشن میں ہے، اور 2018 میں ہم نے اپنی پہلی پلاننگ پرمیشن اراؤنڈ 427 کنالز داخل کی تھی۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ پلاننگ پرمیشن جو ہے دیٹ واز اراؤنڈ 1543 کنالز، وہ ہم نے داخل کی، اور ابھی الحمدللہ ریسنٹلی لاسٹ ویک میں ہم نے 10,918 کنال کی ایک پلاننگ پرمیشن داخل کی ہے۔ تو الحمدللہ یہ کچھ ٹوٹل ملا کے کچھ 13-14 ہزار کنال اس وقت وہ رقبہ ہے جو ملکیتی ہے میرے نام پہ اور ندیم اعجاز صاحب کے نام پہ، جو کہ بلو ورلڈ سٹی کے اونر ہیں، پارٹنر ہیں، نہایت معزز اور محترم ہیں۔ ہم دونوں کے نام پہ جو رقبہ ہے ملکیتی، اور آر ڈی اے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ یا تو آپ کمپنی کے نام پہ پلاننگ پرمیشن داخل کر سکتے ہیں، یا ایز انڈیویجولز آپ پلاننگ پرمیشن داخل کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے انیشلی جو ہے یہ ایز اسپانسرز آف دا اسکیم ندیم اعجاز صاحب اور سعد نذیر صاحب جو ہے، یعنی سعد نذیر مائی سیلف، ہم اس کے اپلیکنٹ تھے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں، اور ایز اسپانسرز ہم نے یہ اپلیکیشن داخل کی تھی، جو کہ بالکل ایک لیگل پروسیجر ہے، اور اس میں جو ہم نے اپنا ملکیتی رقبہ ہے جو ہم دونوں کے نام پہ ہے وہ ہم نے داخل کیا ہے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں اپروولز کی خاطر۔ تو جو مالکان کے نام رقبہ ہوتا ہے وہی کنسیڈر کیا جاتا ہے فار اپروولز آف ہاؤسنگ اسکیم، اینڈ دس ورشن کین بی ایزیلی ویریفائڈ فرام راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ وہاں پہ ہمارا اس وقت 13-14 ہزار کنال رقبہ جو ہم دونوں کے نام پہ ہے وہ جمع ہے وہاں پہ اپروولز کی خاطر۔ تو جتنا بھی ہم نے پروجیکٹ سائز اناؤنس کیا ہوا ہے وہ کل کو 100,000 کنال پہ جاتا ہے یا 500,000 کنال پہ جاتا ہے، اس کا سلسلہ کار یہی ہوگا کہ پیسز کمپیکٹ ہوتے جائیں گے وہ 10-10 15-15 ہزار کنال کی صورت میں ہم راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں داخل کرتے جائیں گے، یا جیسے کل کو اگر ہم یہ پرائم منسٹر ہاؤسنگ کے تحت نیفڈا کو داخل کرتے ہیں تو اسی طرح 10 یا 15 ہزار کنال کا پیس ہم کمپیکٹ کر کے اس کی اپنی ملکیت وہاں پہ داخل کریں گے، اور پھر اس پہ فردر پروسیسز ہوتے ہیں، فردر این او سیز ہوتے ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ پھر وہ این او سیز کے حصول کے بعد وہاں سے لے آؤٹ اپروو کروائیں گے، اور اس کی ہم اسی حوالے سے جو اپرووڈ میپس ہیں ان کے مطابق ہی ہم کام ایگزیکیوٹ کریں گے۔ جو ہمارا موقع پہ بھی کام ہو رہا ہوتا ہے وہ انہی بائی لاز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو رہا ہوتا ہے۔ جو روڈ کی وڈث ریکوائرڈ ہیں، جو پارکس کا ایریا ریکوائرڈ ہے، لیٹس سے 7% پارکس ہیں، 2% گریو یارڈ ہے، 10% آپ کو کمرشل الاؤڈ ہوتا ہے، تو ان بائی لاز کو منیمم روڈ کی وڈتھ 40 فیٹ الاؤڈ ہوتی ہے، تو انہی بائی لاز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا ماسٹر پلان ترتیب دے رہے ہیں، اور اسی ماسٹر پلان کے مطابق اور جو ہم اپروولز راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں داخل کر رہے ہیں انہی بائی لاز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسی ماسٹر پلان کو فالو کرتے ہوئے ہم پیسز میں فیز وائز راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں داخل کریں، اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے جب بھی کوئی بہت بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ بنتا ہے تو وہ فیز وائز اپنی اپروولز لیتا جاتا ہے، کیونکہ اس میں زمین کے معاملات کلیئر کرنے ہوتے ہیں، اور اس میں ریونیو کے ایشوز ہوتے ہیں وہ آپ نے کلیئر کرنے ہوتے ہیں، سرٹن ڈپارٹمنٹس کو سے آپ کو بار بار این او سیز لینے پڑتے ہیں، تو جو آپ کا زمین کمپیکٹ ہوتی جاتی ہے اس کو آپ محکمے میں داخل کری جاتے ہیں، اور اسی پہ آپ اپروولز لیے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اس وقت، میں نے عرض کیا، 13-14 ہزار کنال ہمارا رقبہ آر ڈی اے میں موجود ہے فار اپروولز، اور پھر نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس کے بعد کوئی 10 سے 15 ہزار کنال کا مزید جو رقبہ آر ڈی اے کو دیں گے، اور اس طرح یہ سلسلہ کار چلتا رہے گا۔ جہاں تک نیگیٹو پروپیگنڈا کی بات ہے تو میں یہ بہت اسٹرانگ الفاظ میں جو پروپیگنڈا مارکیٹ میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو کنڈیم کرتا ہوں، ان افراد کو جو ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اور چودھری ندیم اعجاز صاحب نہایت ہی محترم اور میرے بڑے بھائی ہیں، اور ان سے جو ہمارا تعلق ہے اس کی بنیاد جو ان کی خوش اخلاقی اور جو ان کی سچائی اور ان کا کھرا پن ہے الحمدللہ وہ رہا ہے۔ وہ اپنے علاقے کے نہایت ہی محترم اور درویش صفت آدمی ہیں، پورا علاقہ ان کی تعریف کرتا ہے، پورا علاقہ ان کے اس علاقے میں لائے ہوئے بزنس سے فیض یاب ہو رہا ہے، اور ان کے لیے دعا گو ہے۔ اس علاقے میں جو
ڈیزرونگ لوگ ہیں. ندیم صاحب ہمیشہ ان کے لیے ہیلپ کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ اس علاقے کی فلاح میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے, اور چکری کا پورا علاقہ ندیم بھائی کی اس صفت کا گواہ ہے. تو ان کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو گفتگو کرنا یا پھیلانے کی کوشش کرنا ہم دونوں کا, اور ہمارا ایز این آرگنائزیشن کسی کے ساتھ بھی ہم حق تلفی کا نہ ارادہ رکھتے ہیں اور نہ ایسا کوئی اقدام کرتے ہیں. البتہ جو لینڈ ایکویزیشن کے حوالے سے کلچرل ان بلٹ فالٹس ہیں ہمارے سسٹم میں, ان کا سامنا جس طرح سے باقیوں کو کرنا پڑتا ہے ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس کا قطعاً بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی کی زمین پر قابض ہوتے ہیں. ہم نے اللہ پاک کو جان دینی ہے اور روز محشر اپنے پرفارم کیے ہوئے اعمال پر جواب دہ ہونا ہے. تو الحمدللہ ہماری حت الوسع, میری بھی اور خصوصاً ندیم صاحب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے, وہ بھلے پرچیزنگ میں ہو یا بھلے کل کو ڈلیوری کے اسپیکٹ سے ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہوں. تو یہ جو پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ صرف ایک چھوٹے سے گروپ کی ایک حرکت ہے, جن کی ہماری تھوڑی بہت زمین پہ لٹیگیشن چل رہی ہے. ایسی 200-400 کنال کا ایک مسئلہ جس کی وہ پارٹی پوری پیمنٹ بھی کورٹ کے تھرو لے چکے ہوئے ہیں, لیکن جیسے بندہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ جب زمین سستی بیچ بیٹھے تو بعد میں اس کے 100 قسم کے خیالات آتے ہیں. اسی طرح کے وہ خیالات کا شکار ہیں. اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت پہ رکھے. تو اس میں کسی کو کوئی الحمدللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے اور ہزاروں کنال پہ محیط ہے, آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ فقید المثال ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان کی پہچان بنے گی. یہ ہم بارہا کہہ رہے ہیں, اور بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ سے بہت جلد شیئر کریں گے. اینڈ دوز ڈیولپمنٹس وڈ امیز یو انشاءاللہ, اینڈ آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا کہ آپ اس پروجیکٹ سے جڑے ہوئے ہیں. تو لہٰذا الحمدللہ آپ ہمارے لیے دعا گو رہیں. بہت کسی کو پریشانی ہے, آپ ہماری باتوں پہ نہ جائیں, آپ اللہ پاک سے مشورہ کریں, 2 نفل پڑھیں استخارے کے, اور پھر بھی کسی کو کوئی پریشانی ہو تو وہ ہم سے آ کے ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمارے دروازے تمام بھائیوں کے لیے, تمام افراد کے لیے کھلیں, اور ہمارا پروجیکٹ جو ہے الحمدللہ وہ موقع پہ موجود ہے اور آپ سب کے لیے خود ہی منہ بولتا ثبوت ہے. ندیم بھائی کی, نعیم صاحب کی انتھک محنت ہے. یہ جو زمین کا اتنا بڑا پیس الحمدللہ ہم بلو ورلڈ سٹی کے لیے وہاں حاصل کر چکے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی ساری ٹیم جس میں سرفراز گوندل صاحب سر فہرست ہیں, پھر ارشد اوان صاحب ہیں, پھر میرے چھوٹے بھائی بریر نذیر صاحب ہیں, حمزہ عامر صاحب ہیں, پھر اس کے بعد ثاقب راجہ صاحب ہیں, اور ڈیلرز میں ایک لمبی لسٹ ہے جو بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ الحمدللہ سب ہمیں ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں, رقبے کی کیفیت سے بھی جانتے ہیں, ان کا علاقے کے لوگوں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. تو الحمدللہ کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور اس ملک کی فلاح کے لیے, اسے اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے, اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو جو کل کو ایک ریوائول اللہ پاک نے اس خطے کے لیے لکھا ہوا ہے, وہ چاہے فائنینشیل ہو یا چاہے آئیڈیالوجیکل ہو, چاہے اسلامک ہو, ہم اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہماری جان, مال, عزت, آبرو, بیوی بچے سب کچھ اس کے لیے قربان. اور انشاءاللہ ہم حق پہ کھڑے رہنے والوں میں سے ہیں, اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے جی. جہاں حسین رہے ہیں وہاں یزید بھی رہے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں حسینیوں میں سے بنائے, اللہ پاک ہمیں حق پہ کھڑے ہونے والوں میں سے بنائے, اللہ پاک ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے, پاکستان کی سربلندی کے لیے کام کرنے والوں میں سے بنائے. تو ہمارا سب کچھ اس پروجیکٹ کے لیے اور اللہ پاک کی رضا کی خاطر, اس ملک کی فلاح کے لیے, اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کے دین کی خاطر ہماری جان, مال, عزت, آبرو, جیسے میں نے کہا سب کچھ حاضر ہے. تو لہٰذا کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ اس میں کوئی اور طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا, اور ہمارے لیے بس دعا گو رہیں, ایمان کی موت کی دعا کریں, اور اس طرح کی ریومرز کو آپ لوگ اپنے طور پہ خود نگیٹ کیا کریں. جزاک اللہ خیر جی, تھینک یو. میں اس کے 100 قسم کے خیالات آتے ہیں, اسی طرح کے وہ خیالات کا شکار ہیں. اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت پہ رکھے. تو اس میں کسی کو کوئی الحمدللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے اور ہزاروں کنال پہ محیط ہے, آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں.
اور یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ فقید المثال ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان کی پہچان بنے گی. یہ ہم بارہا کہہ رہے ہیں اور بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ سے بہت جلد شیئر کریں گے. اینڈ دوز ڈیولپمنٹس وڈ امیز یو انشاءاللہ. اینڈ آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا کہ آپ اس پروجیکٹ سے جڑے ہوئے ہیں. تو لہٰذا الحمدللہ آپ ہمارے لیے دعا گو رہیں. بہت کسی کو پریشانی ہے، آپ ہماری باتوں پہ نہ جائیں، آپ اللہ پاک سے مشورہ کریں، 2 نفل پڑھیں استخارے کے، اور پھر بھی کسی کو کوئی پریشانی ہو تو وہ ہم سے آ کے ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمارے دروازے تمام بھائیوں کے لیے، تمام افراد کے لیے کھلیں، اور ہمارا پروجیکٹ جو ہے الحمدللہ وہ موقع پہ موجود ہے اور آپ سب کے لیے خود ہی منہ بولتا ثبوت ہے. ندیم بھائی کی، نعیم صاحب کی انتھک محنت ہے. یہ جو زمین کا اتنا بڑا پیس الحمدللہ ہم بلو ورلڈ سٹی کے لیے وہاں حاصل کر چکے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی ساری ٹیم جس میں سرفراز گوندل صاحب سر فہرست ہیں، پھر ارشد اوان صاحب ہیں، پھر میرے چھوٹے بھائی بریر نذیر صاحب ہیں، حمزہ عامر صاحب ہیں، پھر اس کے بعد ثاقب راجہ صاحب ہیں، اور ڈیلرز میں ایک لمبی لسٹ ہے جو بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ الحمدللہ سب ہمیں ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں، رقبے کی کیفیت سے بھی جانتے ہیں، ان کا علاقے کے لوگوں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. تو الحمدللہ کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور اس ملک کی فلاح کے لیے، اسے اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے، اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو جو کل کو ایک ریوائول اللہ پاک نے اس خطے کے لیے لکھا ہوا ہے، وہ چاہے فائنینشیل ہو یا چاہے آئیڈیالوجیکل ہو، چاہے اسلامک ہو، ہم اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہماری جان، مال، عزت، آبرو، بیوی بچے سب کچھ اس کے لیے قربان. اور انشاءاللہ ہم حق پہ کھڑے رہنے والوں میں سے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے جی. جہاں حسین رہے ہیں وہاں یزید بھی رہے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں حسینیوں میں سے بنائے، اللہ پاک ہمیں حق پہ کھڑے ہونے والوں میں سے بنائے، اللہ پاک ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے کام کرنے والوں میں سے بنائے. تو ہمارا سب کچھ اس پروجیکٹ کے لیے اور اللہ پاک کی رضا کی خاطر، اس ملک کی فلاح کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کے دین کی خاطر ہماری جان، مال، عزت، آبرو، جیسے میں نے کہا، سب کچھ حاضر ہے. تو لہٰذا کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ اس میں کوئی اور طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا. اور ہمارے لیے بس دعا گو رہیں، ایمان کی موت کی دعا کریں، اور اس طرح کی ریومرز کو آپ لوگ اپنے طور پہ خود نگیٹ کیا کریں. جزاک اللہ خیر جی. تھینک یو.